الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے تعلقات کی اہمیت۔ ناظرین اکرام، انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کی بنیاد اس کے افراد کے مابین تعلقات کی استواری پر ہے۔ اگر باہمی تعلقات صحیح نہ ہوں تو معاشرہ تعمیر و ترقی کے بجائے تخریب و تنزلی کا شکار ہوگا۔ یہ حقیقت سب پر واضح ہے کہ دور حاضر میں اسلامی معاشرہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ اس کے افراد کے باہمی تعلقات کا فقدان ہے۔ حالانکہ اسلام نے باہمی تعلقات کی استواری پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اسلام میں باہمی تعلقات کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس پر دنیا و آخرت کی کامیابی اور دین کی نشر و اشاعت کا دار و مدار ہے۔ اگر اس کے متبعین ہی آپس میں دست و گریبان رہے اور ان کے باہمی تعلقات کی خوشگوار نہ ہوں تو یہ چیز نہ صرف اشاعت اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے گی بلکہ خود ان کے وجود کے لیے بھی بڑا خطرہ ثابت ہوگی۔ حضرات، شیطان کی ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون ولکن فی التحریش بینہم۔ شیطان نمازیوں مسلمانوں سے اپنی عبادت کرانے میں ناکام ہو چکا ہے، اس لیے وہ انہیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑانا چاہتا ہے۔ دشمنان اسلام کی بھی یہی ہمیشہ سے سازش رہی ہے کہ اس مسلمانوں کو باہم لڑا کر انہیں آپس میں الجھایا جائے۔ ابتدائی اسلامی سے یہودی مسلمانوں کو باہم لڑانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ عہد نبوی میں ایک مرتبہ ایک یہودی شاس بن قیس کا گزر صحابہ کرام کے ایک مجلس پر سے ہوا، جس میں اوس اور خزرج دونوں ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی اس الفت و محبت کو دیکھ کر شاس کے دل میں جلن شروع ہوئی، چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ ان کی مجلس میں جا کر جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑے۔ اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے تھے وہ سنائے۔ اس یہودی نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلوں کے درمیان جاہلی عصبیت بھڑک اٹھی۔ قریب تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے بھیڑ جاتے۔ اتنے میں اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں تشریف لے گئے اور دونوں کو خاموش کرایا۔ عہد صحابہ میں جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ بھی انہی کی سازشوں کا ایک بہت بڑا نتیجہ ہے۔ آج بھی دشمنان اسلام کی جانب سے منظم اور غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں کے مختلف طبقات کو ایک دوسرے سے برسر پیکار کرنے اور ان کے تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں انہیں بہت حد تک کامیابی بھی مل رہی ہے۔ اس سلسلے کی دردناک خبریں روزانہ اخبارات میں دیکھنے کو اور ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ حضرات، قرآن مجید نے مسلمانوں کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل کر رہیں، اختلاف و افتراق سے بار بار روکا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ آل عمران کی آیت ہے، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ان کے متبعین کے تعلقات میں کسی طرح کا نقص واقع ہو، اسی لیے اس نے میل جول رکھنے والے مومن کو دوسرے مومن سے بہتر قرار دیا۔ فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس
ولا يصبر على اذاهم، کہا کہ وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا اور ان کی تکالیف کو صبر کرتا ہے۔ اسلام نے مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیا، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کے تعلقات کو مضبوط رکھنا ہے۔ اس کی تعلیم ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کو ایمان کا تقاضا قرار دیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کہا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرات، مومن کے دل میں اسلامی اخوت جتنی راسخ ہوگی اسی قدر وہ ایمان کی حلاوت بھی محسوس کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما صواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان ینقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ فرمایا تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت زیادہ ہو، اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسری بات، وہ کسی سے محض اللہ کے لیے محبت کرے۔ تیسری بات بتائی گئی کفر میں لوٹ جانا اسے اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ آگ میں گرنا ناپسند ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے یہ حدیث ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میری عظمت و جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے اور ان پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام دینے والا ہے ان لوگوں کو جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی مضبوطی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلی انداز میں یوں ارشاد فرمایا المؤمنون فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مثال باہم مودت اور الفت و محبت میں ایک جسم کے مانند ہے کہ جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بیداری اور بخار کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ فرمایا مسلمان باہم ایک دوسرے سے مل کر اس طرح مضبوط ہوتے ہیں جس طرح دیوار کے اس کے ایک حصے سے دوسرا حصہ مضبوط ہوتا ہے۔ تعلقات کی استواری اور مضبوطی کے لیے کیا اس سے بھی بلیغ کوئی اور مثال ہو سکتی ہے؟ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تمثیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کر مضبوط ہو کر ناقابل تسخیر حصن و حصار بن جاتی ہے، اسی طرح اسلام کا ایک قلعہ ہے جس کی ایک اینٹ ایک مسلمان ہے۔ یہ قلعہ اسی وقت تک محفوظ رہے گا جب تک اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوئی ہے۔ جب ایک اینٹ اپنی جگہ سے کھس جائے گی تو درہم برہم ہو جائے گی۔ اس طریقے سے بات سمجھائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مثال کے ذریعے سے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ آپس میں مل کر رہیں۔ اسلام نے اہل ایمان کی اس صحت مند جسم میں کمزوری پیدا کرنے والی ہر بیماری اور دین اسلام کے اس مضبوط قلعے میں دراڑ پیدا کرنے والی ہر چیز سے متنبع کیا ہے اور اس سے اجتناب کی تاکید بھی کی ہے۔ چنانچہ کسی مسلمان کو حقیر جاننے اور اس کا مذاق اڑانے، لعن طعن کرنے، برے القاب سے پکارنے،
ٹسکے ٹو میں لگے رہنے، غیبت و چغل خوری، بدگمانی کرنے سے اس نے روکا ہے، ایک دوسرے کے احترام کو ایمان کا جز قرار دیا ہے، اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرانے کو بھی باعث ثواب قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ کوئی مومن اپنے مومن بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنے کو حقیر نہ سمجھے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق۔ اسی مقصد کے لیے آپس میں سلام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا، دعوت قبول کرنے کی تلقین کی گئی، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کو اسلامی فریضہ قرار دیا، آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ کرنے کی تعلیم دی گئی، دعائے خیر میں اپنے مومن بھائی کو شریک کرنے کی ترغیب دلائی گئی، اپنے مومن بھائی کی ضرورت پورا کرنے اور اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی مدد کرنے کو رب کی مدد کا مستحق قرار دیا۔ اس سلسلے میں بے شمار احادیث کتب احادیث میں مروی ہیں۔ تو حضرات، ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ایک دوسرے سے باہم اپنے تعلقات کو قائم رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، اور نہ اس کی تحقیر کرے۔ انسان کے لیے برائی کیا کم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے؟ اس کے لیے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو برا سمجھے۔ مسلمان کا ہر حصہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی آبرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ سنن نبی داود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی کرے گا، جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے کسی مظلوم بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ان تمام احادیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ جان تو بڑی چیز ہے، کسی کی آبرو کے پیچھے پڑنا بھی بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ فرمایا، سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی طرف بے سبب ہاتھ بڑھانا ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سوال کیا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، محتاج کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے اللہ کے نبی، ہم میں سب سے بڑا مفلس وہ ہے، فقیر وہ ہے، کنگال وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے صحابہ، میری امت کا مفلس تو وہ بھی ہے، لیکن میری امت کا سب سے بڑا مفلس انسان وہ ہے، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا سب سے بڑا مفلس انسان وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، مال لے کے آئے گا۔ کل قیامت کے دن آئے گا تو کیا لے کے آئے گا؟ اس کے پاس نماز کا ثواب ہوگا، روزے کا ثواب ہوگا، زکوٰۃ کا ثواب ہوگا، دیگر نیکیوں کا ثواب ہوگا۔ ساتھ میں کیا لے کے آیا ہوگا؟ شکایت کرنے والے اللہ کے پاس آئیں گے، شکایت کریں گے، پروردگارا، یہ وہ انسان تھا جو دنیا میں رہتے ہوئے اس نے مجھے ناحق مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اٹھائے گا، اس مظلوم بندے کو دے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا آئے گا، اللہ سے کہے گا، اے اللہ، یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس نے مجھے گالی دی ہے۔ اللہ اس کی نیکیوں کو اٹھائے گا، مظلوم بندے کو دے دے گا۔
تیسرا شخص آئے گا، اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے میری عزت و آبرو کی کھلواڑ کی تھی، اے اللہ اس نے مجھ پہ ناحق تہمت لگائی تھی، اللہ اس کی نیکیوں کو اٹھائے گا، اس کو دے دے گا، مظلوم بندے کو دے دے گا۔ چوتھا شخص آئے گا، کہے گا پروردگارہ یہ وہ انسان ہے دنیا میں اس نے ناحق میرا خون کیا تھا، اللہ اس کی نیکیوں کو اٹھائے گا، اس بندے کو دے دے گا، مظلوم بندے کو۔ پیارے نبی کہتے ہیں اس طریقے سے لوگ آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ بانٹتے جائے گا، بانٹتے جائے گا، بانٹتے جائے گا، یہاں تک نوبت آئے گی اللہ اکبر کہ اس کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن شکایت کرنے والوں کی تعداد زیادہ رہے گی، اللہ ان کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے سر پہ ڈالے گا، ثم طرح فی النار، اللہ اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ ایک مسلمان جہاں اللہ کا حق ادا کرتا ہے وہاں پر اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط قائم کرنا ہے، جس کے لیے اسے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اس کو مالی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف نہیں دینا ہے، اپنی ہاتھ کے ذریعے سے تکلیف نہیں دینا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کا حق ادا کیا دنیا میں، پر دنیا میں کسی مظلوم کو اس کے اوپر ظلم کیا، اسے ستایا، اسے کھلایا نہیں، اسے پلایا نہیں، اسے اپنی زبان سے تکلیف دی، اسے اپنے ہاتھ سے تکلیف دی، اسے مارا، اس کا ناخون کیا، کل قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مسلمان کسی مصیبت میں گرفتار ہو جس میں اس کی آبرو جانے کا ڈر ہو تو اور مسلمان کا فرض ہے اس کو بچانے کی کوشش کرے۔ ارشاد ہوا جو کوئی کسی مسلمان کو کسی ایسے موقع پر بے سہارا چھوڑے گا جس میں اس کی عزت پر حرف آتا ہو، اس کی آبرو جاتی ہو، اللہ ابھی اس کو ایسی جگہ بے یار و مددگار چھوڑے گا، اور جو کوئی کسی مسلمان کے اسی موقع پر مدد کرے گا تو اللہ بھی اس کی ایسے موقع پر مدد کرے گا۔ یعنی کسی مظلوم بندے کی آپ مدد کریں گے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ کسی مظلوم بندے کے حق میں دعا کریں گے، فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ آپ کسی مظلوم بندے کی مدد میں لگے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت سے آپ کی مدد میں لگا رہے گا۔ تو اس لحاظ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ذریعے سے پیش آنا چاہیے۔ مسلمانوں کے تعلقات کو خوشگوار بنانے والی یہ چند تعلیمات ہیں جن کے بغیر کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، جن کے ذریعے سے ایک مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز نہ چاہے جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ الغرض ملت اسلامیہ کی جماعت کا ہر رکن دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کرے جیسے وہ خود اپنے ساتھ کرتا ہے، اس کا نفع اپنا نفع ہو، اس کا نقصان اپنا نقصان سمجھے، اس کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھے، اس کی بھوک اپنی بھوک سمجھے، اس کی ضرورت اپنی ضرورت سمجھے، اس کا نقصان اپنا نقصان سمجھے، اس کا فائدہ اپنا فائدہ سمجھے، اس کا نفع اپنا نفع سمجھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو دور کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت میں لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے کسی بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، عمارت کیسی مستحکم بنیادوں پر قائم فرمائی تھی، جو جماعت تیار کی تھی
اس کی عمارت کیسی مستحکم بنیادوں پر قائم فرمائی تھی، اگر آج بھی ان ہدایتوں پر عمل کیا جائے تو اس عمارت کی دیواریں ایسی شکستہ نہ رہیں گی جیسے آج ہیں۔ ہر جماعت انہی اصولوں پر دنیا میں بنی ہے اور آئندہ بھی بنے گی۔ تو حضرات، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کریں۔ جہاں چند لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، بتقاضۂ بشریت ان میں کدورت و ناچاقی، رنجش اور خلیش کا پیدا ہونا یقینی بات ہے۔ ایسے موقع پر اسلام نے اپنے متبعین کو ایسی لازوال ہدایت دی ہے جنہیں اپنا کر وہ باہمی رنجش دور کر سکتے ہیں۔ آپس میں اصلاح و تعلقات استواری پر دین اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، آپس میں اپنے بھائیوں میں میل ملاپ کرا دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ افضل والی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا یہ سب سے افضل کام ہے۔ سرگوشی اسلام میں ناجائز ہے، مگر مسلمانوں کے درمیان اصلاح کے لیے اس کی اجازت دی گئی۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرنے کا حکم ہو۔ اگر مسلمانوں کے دو فریقوں میں نزاع پیدا ہو جائے، دونوں آپس میں لڑ پڑیں، دیگر مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ تماشائی نہ بنیں۔ آج کل لوگ تماشائی بنتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان صلح صفائی کرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر دونوں فریقوں میں سے کوئی فریق صلح پر آمدہ نہ ہو، ان سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا گیا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اللہ نے فرمایا پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صلح صفائی کے لیے بوقت ضرورت جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی، حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب من اصلح بین الناس وقال خیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا وہ نہیں جو لوگوں کے درمیان اصلاح کے خاطر بھلی بات کہے یا کسی کے حوالے سے بھلی بات پہنچائے۔ آپس میں اصلاح کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اسلام نے ہمیں آخر میں یہ دعا بھی سکھائی اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ سورہ ابو داؤد کی روایت ہے اے پروردگار ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہماری آپسی اصلاح فرما دے اور ہماری سلامتی کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ یہ ہیں وہ تعلیمات جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسلام ہمیں باہمی تعلقات کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام کے نزدیک ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تعلیمات کی روشنی میں مسلمان اپنا جائزہ لے، اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔